السلام علیکم۔ میرے ننھے دوستو، کیا آپ سب ایک بہت ہی پیارے سے باغ کی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کہانی ہے علی اور عائشہ کی، دو بہن بھائی جو اپنے باغ سے بہت بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن پتہ ہے کیا؟ ان کا باغ ایک بڑے مسئلے میں پھنس گیا تھا۔ تو چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی خاص طاقت، ایک سپر پاور جسے صبر کہتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کیا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا سب سے پسندیدہ کھلونا ٹوٹ جائے، یا جب کسی گیم میں اپنی باری کا بہت لمبا انتظار کرنا پڑے؟ کبھی کبھی چیزیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں نا، تو بس علی اور عائشہ کے لیے بھی ایک ایسا ہی مشکل وقت آنے والا تھا۔ تو ایک بہت ہی پیارے سے گاؤں میں علی اور عائشہ رہتے تھے، اور ان کا باغ، اوہ ہو، وہ تو جیسے کوئی خواب تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ، لال لال گلاب، پیلے پیلے سورج مکھی اور میٹھے میٹھے آموں کے درخت، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ لیکن پھر ایک پریشانی آ گئی۔ آسمان نے جیسے پانی دینا ہی بند کر دیا ہو، یعنی بہت بہت دنوں سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا تھا۔ اب سورج تو روز اور بھی تیز اور بھی گرم ہوتا جا رہا تھا، اور بیچارے پودے، وہ تو پیاس سے مرجھانے لگے تھے۔ ان کے سر ایسے جھک گئے تھے جیسے وہ بہت اداس ہوں۔ یہ سب دیکھ کر علی اور عائشہ کا دل بہت دکھی ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو فکر سے دیکھتے اور کہتے، ہمارے پیارے پودے۔ اچھا، تو جب ان کے ابو نے اپنے بچوں کے یہ اداس چہرے دیکھے تو وہ سمجھ گئے، وہ جان گئے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اللہ کی پیاری کتاب قرآن پاک سے ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی طاقتور راز بتایا جائے۔ تو ابو نے دونوں کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولے، میرے بچوں سنو، صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو۔ نہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے دل میں یہ پکا والا یقین رکھنا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو بھی کرے گا وہ سب سے اچھا ہوگا۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی لائٹ کی طرح ہے، امید کی لائٹ جو اندھیرے میں بھی جلتی رہتی ہے۔ پھر ابو نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھی، اور پتہ ہے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ اللہ پاک خود وعدہ کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جب تم صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ، یہ تو ایسا ہے جیسے دنیا کا سب سے طاقتور دوست آ کر ہمارا ہاتھ پکڑ لے۔ لیکن دن گزرتے گئے، ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا بھی، اور آسمان وہ بالکل ویسا ہی تھا، ایک بادل بھی نہیں۔ اب تو صبر کرنا سچ میں بہت بہت مشکل ہو رہا تھا، خاص کر چھوٹے سے علی کے لیے۔ پھر ایک صبح پتہ ہے کیا ہوا؟ علی دوڑتا ہوا اپنے سب سے پیارے آم کے درخت کے پاس گیا۔ یہ درخت اس نے خود لگایا تھا پتہ ہے، لیکن آج اس کے پتے وہ بالکل سوکھے ہوئے براؤن ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بیچارے رو رہے ہوں۔ بس یہ دیکھ کر تو علی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے، اس کا دل بہت اداس ہو گیا۔ عائشہ نے جیسے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو روتے دیکھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس نے بہت پیار سے کہا، علی علی، رو نہیں میرے بھائی، یاد کرو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے، مشکل بھی، کیونکہ جب ہم مشکل میں صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے بھی بڑا انعام دیتا ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر علی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے دل میں ایک دم سے امید کی وہی چھوٹی سی لائٹ جل گئی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا اور بولا، عائشہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ہم صرف انتظار نہیں کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ اور بس پھر دونوں بہن بھائی نے مل کر دنیا کا سب سے طاقتور کام کرنے کا فیصلہ کیا، اللہ سے دعا مانگنے۔ دونوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر اٹھائے اور سچے دل سے دعا کی، یا اللہ ہماری مدد کریں، ہمارے باغ کو پانی چاہیے۔ وہ روز امید سے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، اور پھر ایک دن اچانک عائشہ نے آواز لگائی، علی علی دیکھو، آسمان پر ایک چھوٹا سا بالکل روئی جیسا بادل نظر آ رہا تھا۔ اور پھر ٹپ، ایک ٹھنڈی سی بوند آ کر سیدھا علی کے گال پر گری۔ ایک بوند، پھر ایک اور پھر تو ہزاروں بوندیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگی۔ علی اور عائشہ تو خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو محسوس کیا۔ پیاسی زمین بھی خوشی خوشی سارا پانی پی رہی تھی، اور باغ کا ہر پودا، ہر پھول ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔
پھر جب بارش رکی نا اور پیاری سی دھوپ نکلی تو باغ، اوہو، وہ تو بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اب وہ اداس نہیں تھا بلکہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ یہ تھا ان کے صبر کا اور ان کی دعا کا میٹھا میٹھا پھل۔ دیکھیں ذرا، جو باغ پہلے بالکل سوکھا ہوا تھا اب وہ ہرا بھرا اور خوش لگ رہا تھا۔ علی کا وہ آم کا درخت یاد ہے؟ اس پر بھی نئے چمکتے ہوئے پتے آ گئے تھے، اور بچوں کے دل جو پہلے اداس تھے اب خوشی اور اللہ کے شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ تبھی ان کے ابو مسکراتے ہوئے آئے اور انہوں نے دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں لے لیا اور کہا، دیکھا میرے بچوں، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ یاد رکھنا، صبر کا پھل ہمیشہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو اس پیاری سی کہانی سے ہمیں کیا خزانے ملے؟ پہلی بات کہ ہمیشہ اللہ کے پلان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز پڑھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب سوچیں ذرا، آج ہم سب تھوڑا سا صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ شاید جب اپنے فیوریٹ کارٹون کے لیے انتظار کرنا پڑے، یا جب ماما فون پر بات کر رہی ہوں تو انہیں تنگ نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم صبر کرتے ہیں نا تو ہم علی اور عائشہ کی طرح اور بھی مضبوط بن جاتے ہیں۔ یہ صبر ایک سپر پاور کی طرح ہے جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ اچھا، تو اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔